نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل شریعت دی ہے مجھے اور آپ کو، اور پہنچائی ہے صحابہ کے ذریعے، توجہ فرمائیں بھائی، اور پہنچائی ہے صحابہ کے ذریعے۔ صدیق اکبر مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے، حضرت عمر بن خطاب نقش قدم پہ چلے، عثمان و علی نقش قدم پہ چلے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا صدیق جنت میں ہیں، فاروق جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا تمام کے ساتھ خیر اور بھلائی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ لیکن توجہ طلب بات یہ ہے، صدیق جنتی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ جنت میں بھیج چکے تھے، بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر جنتی تھے، بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت عثمان جنتی تھے، بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت علی جنتی تھے، بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے اور آپ کو بتایا کہ اگر تم نے کلمہ، چپ کر جاؤ، اگر تم نے کلمہ پڑھنا ہے جنتی لوگوں والا پڑھ کے آنا، جن کے محل میں نے جنت میں دیکھے ہیں ان کا کلمہ قبول ہو چکا ہے، اس لیے کلمہ جنتیوں والا پڑھ کے آنا ہے، کوئی اور کلمہ نہیں پڑھنا۔ ہم نے کلمہ وہی پڑھا جو صدیق نے پڑھا تھا، جنت میں پہنچ چکے۔ عمر نے پڑھا تھا، جنت میں پہنچ چکے۔ عثمان و علی نے پڑھا تھا، جنت میں پہنچ چکے۔ ہم نے کلمہ جنتی لوگوں والا پڑھا، ہمیں اسی لیے بتایا گیا کہ صرف اس شریعت پر وہ چلے نہیں، اس کا نتیجہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام نے ابھی وہ دنیا میں تھے واپس آ کے بتا دیا۔ میں نے عمر بن خطاب کا محل دیکھا ہے، میں سمجھا شاید میرا ہے، مجھے بتایا گیا قریشی نوجوان کا ہے، پتہ چلا عمر کا کلمہ اللہ کے ہاں پسند تھا، محل تیار ہو چکا ہے، میرے نبی نے دیکھ کر آ کے دنیا میں خبر دی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھنا ہے جو صدیق اکبر نے پڑھا تھا، جو حضرت فاروق نے پڑھا تھا، جو عثمان و علی نے پڑھا تھا۔ ہم نے اذان بھی وہی دینی ہے جو یہ صحابہ دے کر جنت میں پہنچ چکے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے معراج سے واپسی کا سفر کیا، حضور علیہ السلام پر نماز فرض ہو گئی۔ صحابہ سے حضور نے ارشاد فرمایا آؤ مشورہ دو نماز کے لوگوں کو کیسے بلائیں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں حضور آگ جلائی جائے، لوگ دھواں دیکھ کر آ کے نماز پڑھ لیا جائے کریں۔ فرمایا ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ مجوس سے مشابہت ہے، ہم نے کسی اور کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ بعض صحابہ نے کہا ناقوس بجایا جائے، لوگ اس بجنے کی آواز سن کے آ جایا کریں۔ فرمایا ہم نے ایسا نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ نصارہ سے مشابہت ہے، یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے، ہم نے عیسائیوں کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں عیسائیوں نے کرسمس ڈے منایا ہے تو ہم نے بھی منانا ہے، انہوں نے کلو کا کیک کاٹا ہے تو ہم نے 60 کلو کا کاٹنا ہے۔ یہ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، تیرے لیے عیسائی اور یہودی حجت نہیں، تیرے لیے صدیق و فاروق حجت ہیں۔ جس طرح سے صدیق اکبر نے وہ دن اور وہ وقت گزارا تو نے ویسے گزارنا ہے، حضرت فاروق نے جیسے گزارا ویسے گزارنا ہے، جیسے عثمان و علی نے گزارا ویسے گزارنا ہے۔ تو نے ابو لہب کی ٹھنڈی انگلی کو نہیں دیکھنا، کیونکہ تیرے لیے مقتدا صدیق و فاروق ہے، ابو لہب نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، کرنا کیا ہے؟ مشورہ شروع ہوا، ناقوس بجایا جائے، نہیں یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ آگ جلائی جائے، ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ مجوس سے مشابہت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر کی سمجھ معتبر ہے۔ عمر نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جہاں 36 مقامات پہ قرآن کریم میں اللہ نے عمر بن خطاب کی سمجھ کو معتبر کہا، میرے نبی نے بہت سارے موقعوں پر عمر کی سمجھ کو معتبر کہا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو حکم دیا جب کوئی مسئلہ ہو مشورہ ان دو شخصیات سے کرنا ہے، صدیق و فاروق سے۔
اللہ نے بھی عمر بن خطاب کی سمجھ کو معتبر قرار دیا۔ سمجھ نہیں آتی جو یوں لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب کی سمجھ معتبر نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں تیری شریعت ہی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اگر تیری شریعت معتبر ہوتی تو مصطفیٰ کی شریعت میں تو عمر بن خطاب کی رائے معتبر ہے، چاہے قرآن کے بارے میں دیں چاہے کسی اور معاملے میں دیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا، حضرت عمر نے ٹھیک فرمایا ہے، ٹھیک عرض کیا ہے، الصلاۃ جامعہ کا اعلان کیا جائے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، صحابہ گھروں کو چلے گئے۔ ایک صحابی رات خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھ کر حضور کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے رات خواب دیکھا ہے، خواب میں ایک بندہ گزر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، میں نے کہا ناقوس لے جانے والے یہ ناقوس مجھے دے دے۔ خواب والا بندہ پوچھتا ہے اس ناقوس کو کرو گے کیا؟ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ خواب والا بندہ کہتا ہے ایسا نہ کرو، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، جب نماز کا وقت ہو وہ کلمات کہا کرو۔ وہ کلمات کیا تھے؟ جب نماز کا وقت آئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک یہ کلمات کہا کرو، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اس صحابی نے یہ خواب حضور کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ حضرت عمر حاضر ہوئے، حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ 10 صحابہ اور آگے، 11 صحابہ نے مصطفیٰ کے سامنے عرض کیا ہم نے حضور یہ خواب دیکھا ہے۔ ایک بندے نے ہمیں خواب میں یہ الفاظ سکھائے ہیں، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ تک یہ کلمات اذان کے ہمیں خواب میں بندے نے سکھائے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہت توجہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رب نے فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے آیا تھا۔ کیا بھیجا تھا جی؟ یہ رب نے فرشتہ بھیجا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے آیا، جو اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا۔ 11 صحابہ نے خواب دیکھا تھا، مصطفیٰ نے تصدیق کی تھی۔ اذان کہاں سے شروع ہوئی جی اور ختم کہاں ہوئی؟ اس اذان میں اللہ اکبر سے پہلے بھی کوئی جملہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کے بعد بھی کوئی جملہ نہیں تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد بھی کوئی جملہ نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے حضور کے ذکر کو بلند کیا۔ مطلب کیا؟ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ضرور ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ ہر معاملے میں طریقہ مصطفیٰ ہوگا تو عمل قبول ہے، طریقہ مصطفیٰ نہیں ہے تو عمل قبول۔ اس لیے ہم نے اذان وہ دی ہے جو مصطفیٰ نے اپنی نگرانی میں حضرت بلال کو کہلوائی تھی، حضرت حسن کے کان میں فرمائی تھی، چاروں مشہور مؤذن کہتے رہے، خلفائے راشدین کے دور میں رہی۔ جب ہم اذان دیتے ہیں ہمارا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ جنتی لوگوں والی نماز اذان ہے، جو یہ اذان سن کر اس پہ نماز پڑھ کر اور یہی اذان دے کر جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ملنا چاہے گا اذان وہی دے گا جو جنتی لوگوں والی تھی۔ جو جنتی لوگوں والی اذان نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول